دراصل نوجوان کسی بھی قوم کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے اس قوم کی قسمت کا دار و مدار اس ملک و ملت پر ہوتا ہے. اگر نوجوان صاحب کردار ہو، صاحب تقوی و ورع ہو، تو وہ ملک کو رشک فردوس بنا دیتے ہیں. اور اگر نوجوان بے رحمی کا شکار ہو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہوں، دنیا کی دوڑ میں مگن ہوں، تو وہ اپنے ملک کو نمونہ جہنم بنا دیتے ہیں. اسی لیے اہل علم کسی ملک کی کامیابی، کسی ملک کی کامرانی اور اس کی ترقی کو اس ملک کے سیم و جواہرات سے نہیں دیکھتے. اس ملک کی ترقی کا اندازہ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر سے نہیں لگاتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک اور قوم کے نوجوان کیسے ہیں، ان کے شب و روز کیسے ہیں، کیا یہ اپنے مقصد کو یاد رکھنے والے نوجوان ہیں یا اپنے مقصد کو فراموش کرنے والے نوجوان ہیں، کیا یہ اپنے ملک و ملت سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں یا صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں. اگر اس قوم کے نوجوان اپنے وطن سے، اپنی روایات سے، اپنی تہذیب و تمدن سے، اپنے دین سے، اپنے نبی سے اور خدا سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ قوم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اگر کسی ملک و ملت کے نوجوان اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنے دین، اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے اور ان کا کردار سورج کی طرح اجلا ہوا نہیں ہے، تو وہ قوم دنیا میں کبھی بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکتی. قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن بھی ایسے پاکیزہ صفت نوجوانوں کا ذکر کرتا ہے. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس قوم کے لوگ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم یقال له ابراہیم. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسے نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں. اور اس وقت جب جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو اس وقت آپ بالکل نوجوان تھے. اور اسی طرح قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے اس نوجوان کا ذکر کیا جس نے اللہ کی خاطر نہ اپنی قوم کی پرواہ کی، نہ ظالموں کے ظلم سے ڈرے اور نہ ارباب اقتدار سے ڈرے، بلکہ علل اعلان جنہوں نے اللہ کے پرچم کو، توحید کے پرچم کو بلند کیا. اور اسی طرح قرآن مجید میں اصحاب اخدود کا
کہ اس نوجوان کا بھی ذکر ہے جس کو حق بیان کرنے پر عمائدین سلطنت نے قتل کر دیا تھا، اور جس نے مرتے مرتے بھی اللہ کا نام اس انداز سے دیا کہ پوری بستی اللہ کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ تو قرآن مجید بڑے حسین انداز میں نوجوانوں کا، ان کی جوانیوں کا، ان کی پاکیزہ صفات کا، ان کے خوبصورت کردار کا ذکر کرتا ہے۔ اصل میں نوجوان ہی کسی ملک کا سرمایہ اور کسی ملک کی ترقی کنجی ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان اپنے مقصد سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو ملک و قوم، دنیا شاہراہ ترقی پر گامزن ہو جاتی ہے، اور اگر نوجوان ہی اپنے مقصد کو فراموش کرتے ہیں تو وہ قوم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، کتنا کٹھن مرحلہ تھا، کتنے مشکل حالات تھے، دشمن تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھی تو اس نوجوان پر جسے دنیا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے، فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح امانتیں واپس کر کے تم مدینہ تشریف لے آنا۔ جناب علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس رات جتنی سکون کی نیند آئی، ساری عمر ایسی سکون کی نیند نہیں آئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قوت بازو پر، ان کی صلاحیتوں پر، ان کے ایمان پر، ان کے تقوی پر، دین کے ساتھ ان کی محبت پر اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری پر سرکار کو پورا یقین تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر علی مرتضیٰ اپنے مقصد سے کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لے جا کر جس کو تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری سونپی، وہ بھی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے جن کا نام جناب مصعب بن عمیر تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حسین انداز سے اور اس ذمہ داری کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فریضے کو ادا کیا کہ اس میں کوئی کمی نہ آنے دی اور ہر طرف اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے پہلے سرکار نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے دو گروپ بن گئے، جو بزرگ صحابہ تھے، جو مشائخ تھے، جو بڑے بڑے صاحبان تقویٰ تھے، وہ کہنے لگے کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر دشمنوں سے جنگ لڑی جائے، مگر جو نوجوان تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کیوں ڈرے، ہم سینہ تان کر دشمن کے سامنے جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مشائخ صحابہ کرام کی بات کو پس پشت ڈال کر ان نوجوان صحابہ کی بات کو ترجیح دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو کس طرح ترجیح دیتے ہیں، اور ملک و ملت کے لیے نوجوانوں کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ ان کے بغیر ملت کی کشتی کبھی کنارے پر نہیں لگ سکتی، اور اگر ملت کے نوجوان بیدار ہو جائیں پھر دنیا میں کوئی قوم انہیں ترقی سے روک نہیں سکتی۔ اور اسلاف کا طریقہ دیکھیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے نوجوانوں کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ جمع قرآن کا مسئلہ تھا، قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کرنے کا، تدوین قرآن کا مسئلہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ کی نظر انتخاب جس صحابی پر پڑی
وہ نوجوان صحابی جن کی صلاحیتوں پر صدیق اکبر کو پورا اعتماد تھا، وہ نوجوان صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے پھر اپنی ذمہ داری سے، اپنے تقوی سے، اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا کہ نظر صدیق کا جو انتخاب تھا وہ بالکل درست تھا۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ موتا کے لیے لشکر تیار کیا، بڑے بڑے ماہر صحابہ، بڑے بڑے جنگجو صحابہ، بڑے بڑے تجربہ کار جرنیل صحابہ، مگر لشکر کا امیر کسے بنایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ابھی بالکل نوجوان تھے۔ بعض صحابہ نے کہا بھی کہ اتنے بڑے بڑے تجربہ کار صحابہ موجود ہیں اور ان تمام کی موجودگی میں آپ اس نوجوان کو سپہ سالار مقرر کر رہے ہیں۔ تو تاجدار صداقت نے کہا میری آنکھیں جو مستقبل کے نظارے دیکھ رہی ہیں، میں اس کی روشنی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس وقت اسامہ بن زید سے بہتر اور کوئی انتخاب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو احباب ذکرت عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان ہی کسی ملک کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں، اور نوجوان اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، اپنے کردار کو پاکیزہ بنا لیں، اپنے مقصد کو پہچان لیں، تو پھر نہ صرف اپنے والدین اور قبیلے کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں بلکہ ملک و ملت کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں۔ اور اگر نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو نہ سنبھال سکے، نہ پہچان سکے، تو پھر اس ملت کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نوجوان تیار کیسے ہوتے ہیں۔ جن نوجوانوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، فرماتے ہیں مجھے ان نوجوانوں سے محبت ہے جن کا آشیانہ زمین پر نہیں آسمان کی بلندیوں پر ہے، جن کی نظر زمین پر نہیں بلکہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور جو ستاروں پہ کمند ڈالنا جانتے ہیں، مجھے ان نوجوانوں سے محبت ہے۔ علامہ نے کیا کہا تھا؟ مجھے ان نوجوانوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ تو یہ نوجوان کیسے تیار ہوتے ہیں؟ یہ پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود جس سے یہ نوجوان تیار ہوتے ہیں۔ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے، جہاں سے وہ عقل و شعور کا درس لے کر، شرم و حیا کا پیکر لے کر نکلتا ہے، اور پھر اپنا اور اپنی قوم کا اور اپنے وطن کا نام روشن کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا چند دن پہلے۔ آپ کی عمر ابھی چند سالوں کے تھے آپ، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ایک اشرفیوں کی چھوٹی سی تھیلی دی، اور مالک بن انس کو کہا بیٹا یہ اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ اور مسجد چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پر اس وقت میں ہماری مسجدیں ہی معاشرے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی تھی۔ مدرسہ بھی وہاں پر ہوتا، سیاست کے فیصلے بھی وہاں پر ہوتے، سماجی فیصلے بھی وہاں پر ہوتے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ پیسے لے جاؤ، مسجد چلے جاؤ، تعلیم حاصل کرو، اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک تمہیں لوگ شیخ نہ کہنا شروع کر دیں، جب تک تمہیں لوگ شیخ نہ کہنا شروع کر دیں، سردار نہ کہنا شروع کر دیں، شیخ القرآن نہ کہنا شروع کر دیں، شیخ الحدیث نہ کہنا شروع کر دیں، اس وقت تک گھر واپس نہ آنا۔ آج کی ماں اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھانے سے ڈرتی ہے، کہیں میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے، مسجد بھیجنے سے ڈرتی ہے، کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ سلام ہے ان ماؤں کو جو کہتی ہیں بیٹا یہ اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ
اس وقت تک گھر واپس نہ آنا جب تک لوگ تمہیں شیخ القرآن نہ کہنا شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں میں پھر نکلا، علم کی طلب میں نکلا، علم کے حصول کے لیے نکلا، مسجد نبوی کے شیوخ سے تعلیم حاصل کی، پھر بڑے بڑے مشائخ کی بارگاہ میں بیٹھا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے مجھے واقعی شیخ بنا دیا۔ نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے، ربیعۃ الرائے کی بارگاہ میں بیٹھے، اور کہتے بعد میں حضرت محمد بن مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں حضور کی کوئی حدیث سنائیں۔ لوگوں نے جب مجبور کیا، اکٹھے ہوئے، تو ان کی زندگی کا تو مقصد یہی تھا کہ حضور کے پیغامات کو پہنچانا۔ انہوں نے مجلس درس قائم کی، حضور کی 60 حدیثیں سنائیں۔ کتنی حدیثیں؟ 60 حدیثیں، 60 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنائے۔ لوگوں کا شوق تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، محبت کا دریا کھاٹے پاتا جا رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور سنائیں، کچھ اور حضور کے فرامین ہمیں بتائیں، ہمیں ہمارے علم میں، ہمارے اثر و شعور میں اضافہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں مسلم بن شہاب زہری فرماتے ہیں پہلی حدیثیں یاد کر لو، بعد میں پھر دوسری سناؤں گا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور یہاں پر ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے، اسے آپ کی 60 حدیثیں یاد ہو گئی ہیں۔ یہاں پر ایسا نوجوان بیٹھا ہے، جتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہے وہ ساری اس کو یاد ہو گئی ہے۔ انہوں نے میری طرف، مالک بن انس کہتے ہیں میری طرف اشارہ کیا، مسلم بن شہاب زہری کہتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ جو احادیث آپ نے بیان کی ہے وہ ساری مجھے زبانی یاد ہو گئی ہے۔ فرماتا ہے بیٹا سناؤ۔ مسلم بن شہاب زہری نے جب فرمایا کہ مجھے وہ حدیثیں سناؤ، مالک بن انس کھڑے ہوئے، ایک سے لے کر 60 حدیثیں اسی وقت ان کے سامنے بیان فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور حضرت امام شافعی کا تذکرہ یہاں نہ کرے تو یہ بالبخل ہوگا۔ آپ چھوٹی سی عمر ہے، آپ کی والدہ، آپ غزہ کی پٹی میں پیدا ہوئے، جہاں پہ فلسطین، جہاں پہ آج جنگ ہے، جہاں پہ خاک اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ حضرت امام شافعی اس غزہ کی پٹی میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ لے کر یمن آئی، یمن سے پھر مکہ المکرمہ تشریف لے آئی، وہاں آپ کو بڑے بڑے وقت کے شیوخ کے پاس بھیجا۔ آپ جاتے علماء سے درس قرآن لیتے، درس حدیث لیتے اور اس کو لکھ لیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ لکھ لکھ کر اتنے اوراق جمع ہو گئے کہ میرا سارا گھر بھر گیا، ہر طرف حضور کی حدیثوں کے اوراق ہی مجھے پڑے ہوئے نظر آتے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنے گھر کو اندر سے کنڈی لگائی، اور کنڈی لگا کر میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ جب تک یہ سارا علم زبانی نہ یاد کر لوں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا۔ امام شافعی کیا ایسے ہی بن جاتے ہیں، مالک بن انس کیا ایسے تیار ہو جاتے ہیں، امام بخاری کیا ایسے مل جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا، پھر باہر اس وقت نکلا جب اس حضور کی ساری حدیثیں زبانی یاد ہو۔ اور یہ کن کا فیض تھا؟ امام شافعی کی والدہ کا۔ مالک بن انس کو کس کا فیض ملا؟ والدہ کا۔ فرمایا بیٹا یہ تھیلی لے کر چلے جاؤ، جب تک لوگ شیخ نہ کہنا شروع کرتے خبردار گھر کا رخ نہ کرنا۔ اور آج ہم جس بھائی کے ختم شریف کے لیے بیٹھے ہیں، بڑا بااخلاق، بڑا باکردار، بڑا محبت کا بیکر تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں نے تربیت ہی ایسی کی۔ جو دوست بیٹھے ہیں ان کے فیملی کے اہل محلہ وہ جانتے ہیں وہ کس طرح صابرہ، شاکرہ اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں ایسا اخلاق دیا تھا کہ جس کی مثال بڑی کم ملتی ہے، اور یہی اخلاق ان کی اولاد میں نظر آتا تھا۔
اور ماشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی عزیز بیٹھے ہیں. 2015 میں جب میں عمرہ کے لیے گیا تو اس بھائی نے اتنی محبت فرمائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ والدین کی تربیت ہے. یہ بالخصوص والدہ کی محبت والی تربیت ہے. اور آج والدین کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. سرکار فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اور آج آپ دیکھ لیں، یقین فرمائیں اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں. چھوٹے بڑے کی تمیز نظر نہیں آ رہی. اساتذہ کی تمیز سے ہم بھولتے جا رہے ہیں. علماء کی قدر ہم دلوں سے نکالتے جا رہے ہیں. بزرگوں کی قدر و قیمت کو ہم فراموش کرتے جا رہے ہیں. اور آج اس وقت ضرورت ہے ماں باپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی. اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں نہ صرف آپ کے لیے باعث سکون ہو بلکہ پورے علاقے کے لیے اور پوری قوم کے لیے وہ باعث فخر ہو. ایک اچھا بچہ، اچھا بیٹا، اچھا فرزند ہر ایک کے لیے باعث فخر اور سکون بنتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اولاد خراب نکل آئے، والدین بڑے نیک اور پارسا بھی ہوں، سمجھدار اور باشعور بھی ہوں، وہ اولاد اپنے والدین کو اگر خراب اولاد نکل آئے، اپنے والدین کو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی. اس لیے دوستان گرامی اپنی اولاد پر توجہ دیں، ان کو آداب سکھائیں، اخلاق سکھائیں. علماء کا ادب کیا ہے، بزرگوں کا ادب کیا ہے، اساتذہ کا ادب کیا ہے، اہل محلہ کے جو بزرگ ہیں ان کا کیا ادب و احترام ہے. آئیے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ پاک ہمارے اس عزیز کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ پاک ان کے جو گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، پاک تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.